رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دن جہنم کے یاد سے رونے لگیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس وجہ سے رو رہی ہو؟ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آگ کے خوف سے رونا آ گیا ہے، تو کیا آپ اپنے گھر والوں کو میدان حشر میں یاد رکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مواقع ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک، جب اعمال نامہ تولا جائے گا تو ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ اس کا پلڑا نیکیوں والا باری ہوتا ہے یا نہیں۔ اور دوسرا، جب اعمال نامے دیے جائیں گے تو ہر ایک کو اپنی ہی فکر ہوگی میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں۔ اور تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پر جو پل جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا تو ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ وہ کیسے پار ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان حشر کے 3 مواقع جو انتہائی پریشان کن ہوں گے ان کا ذکر فرمایا۔ بعض مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے میں کمی ہوگی اور مخلوقات آپس میں ایک دوسرے سے بات کر سکیں گے، نیک لوگ بھی برے لوگ بھی ایک دوسرے سے مل سکیں گے، بات چیت کر سکیں گے۔ اسی وجہ سے سورۃ عبس و تولی آخری پارے میں موجود ہے کہ جب اعمال نامے مل جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نرمی ہوگی، تو جن لوگوں کی نیکیاں کم ہوں گی تو وہ تلاش کریں گے کہ کسی سے نیکی مل جائے، اور جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ دکھاتے پھریں گے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ تو اس موقع پر قرآن مجید نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ باپ بیٹے کو دیکھ کر، بیٹا باپ کو دیکھ کر، ماں بیٹے کو دیکھ کر، خاوند بیوی کو دیکھ کر، بیوی خاوند کو دیکھ کر راستہ بدل دے گی۔ جس طرح ہمارے ہاں بسا اوقات ہوتا ہے کہ بازار میں انسان کسی کو نہیں ملنا چاہتا تو نظر پڑ جائے تو انسان چھپ جاتا ہے کہ کہیں یہ مجھے دیکھ نہ لے، تو اسی طرح میدان حشر میں ہوگا، بیٹا باپ کو دیکھے گا تو پھر چھپ جائے گا کہ کہیں باپ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، بیوی کو دیکھے گا چھپ جائے گا۔ ماں کتنا اہم رشتہ ہے، لیکن کل قیامت والے دن یہ ماں بھی نیکی نہیں دے گی، بیٹے کو دیکھ کر چھپ جائے گی، بیٹا ماں کو دیکھ کر چھپ جائے گا کہ کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ 29ویں پارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بھی ذکر فرمایا کہ قیامت والے دن جو لوگ جہنمی ہوں گے ان کی یہ تمنا ہوگی کہ میرے پورے خاندان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، بس میں بچ جاؤں۔ ماں باپ بیوی بچے وہاں یہ فکر ہوگی یہ سارے جائیں جہنم میں، بس میں بچ جاؤں، میں کسی طریقے سے بچ جاؤں۔ وہاں انسان کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مواقع اتنے پریشان کن ہوں گے کہ وہاں ہر ایک کو اپنی ہی فکر ہوگی، دوسری جانب توجہ نہیں کرے گا، اپنی فکر میں وہ پڑا ہوگا۔ نمبر 1، اعمال نامہ جب تولا جائے گا، پہلے دور میں تولنے پر اعتراضات ہوتے تھے کہ اعمال کیے اور ختم ہو گئے، ان کو وجود کیسے، ان کا وزن کیسے؟ تو علماء مختلف جواب دیتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تولنا ہے، مختلف جواب دیے۔ لیکن آج کل تو یہ سائنس نے یہ اعتراض ہی ختم کر دیا، ہر چیز کی پیمائش کے لیے الگ پیمانہ آ گیا۔ بخار نظر نہیں آتا لیکن وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ بھائی کتنا ہے، 100 ہے، 97 ہے، 104 ہے۔ ہوا کی رفتار ہمیں نظر نہیں آتی، ہوا میں نمی کتنی ہے اتنا بھی بتا دیتے ہیں۔ تو ہر چیز کے آلات آ گئے تو اب اعتراض نہیں رہا۔ پہلے دور میں اعتراض ہوتے تھے کہ ہم نے زندگی بھر جو اعمال کیے تو اچھے اور بروں کا وزن کیسے ہوگا؟ تو جو خالق کی کائنات آج کے دور میں عام چیزوں کو ناپنے کے لیے آلہ اور ترازو تیار کر سکتا ہے تو اعمال کے لیے اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ تو اعمال اچھے اور برے تولے جائیں گے تو ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ میرا نیکیوں والے پلڑا باری ہوتا ہے یا ہلکا ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر بسا اوقات نیکیاں زیادہ ہوں گی لیکن خلوص نہ ہونے کی وجہ سے ان کا وزن نہیں ہوگا، اور بسا اوقات نیکیاں کم ہوں گی لیکن خلوص کی وجہ سے ان کا وزن زیادہ ہوگا۔ جیسا کہ حدیث میں موجود ہے ایک بندے کے برائیاں پہاڑوں جیسے دفتر بھرے ہوں گے،
کئی دفتر پہاڑوں کی طرح سارے گناہ کے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں، وہ پریشان کن ہوگا میں کیا کروں؟ اللہ کی جانب سے اس کو ایک ٹکڑا دیا جائے گا کہ یہ تیری صرف نیکی ہے، تو وہ بیچارہ سوچے گا اس ایک کاغذ کا ٹکڑا اتنے بڑے دفتروں کے مقابلے میں کیا اس کا وزن ہوگا؟ لیکن جب جا کر نیکی والے پلڑے میں رکھے گا، برائی والا جو پلڑا ہے وہ آسمان کی طرف اٹھ جائے گا، وہ سارے دفتر جو بڑے بڑے تھے سارے اوپر ہلکے ہو جائیں گے، وہ کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہو جائے گا، اس میں لکھا ہوگا کہ اس نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رضا کے لیے پڑھا، اللہ نے قبول کیا، تو وہ ایک مرتبہ پڑھنا جو اللہ نے قبول کیا سارے گناہوں پر باری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام پر کوئی چیز باری نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح جب اعمال نامے دیے جائیں گے تو ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں میں، اور آخر میں جب جنت والے جنت میں جائیں گے، جہنم والے جہنم میں جائیں گے، تو پل صراط جہنم کے اوپر پل بچھایا جائے گا، آگے تفصیلاً اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ، تو اس پل سے باز نہیں گزر سکیں گے، کٹ کر نیچے جہنم میں گریں گے، تو اس وقت ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ میرا کیا حشر ہوگا۔ انبیاء پل پر موجود ہوں گے، انبیاء ہر ایک اپنی امت کے لیے دعائیں کرے گا، حدیث میں موجود ہے کہ بعض میرے امتی زخمی ہوں گے، گھٹنوں کے بل گھسٹ کے چلیں گے، میں اللہ سے دعا کروں گا تو فرشتے ان کو پکڑ کے کنارے لگا دیں گے، جو نیک لوگ ہوں گے ان کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، لیکن جو گناہگار ہوں گے وہ بسا اوقات زیادہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور بعض جو ہے وہ کچھ زخمی ہو کر پار ہو جائیں گے۔ تو یہ 3 مواقع ایسے ہوں گے جن میں ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، باقی کسی کی جانب توجہ نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر آخرت کی فکر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔